اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کی آیت 148 پر ہیں۔ پہلے آیت 148 کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے آپ کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑے کا سا ایک جسم جس سے بیل کی سی آواز آتی تھی۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے آپ کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑے کا سا ایک جسم جس سے بیل کی سی آواز آتی تھی۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو آپ کی قوم کے ایک فرد نے یہ فتنہ اٹھایا۔ اس شخص کا نام خود قرآن مجید میں سامری آیا ہے۔ اس نے سونے کا ایک مجسمہ بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد سے اس نے سب لوگوں سے زیورات اکٹھے کیے، اور روایات کے مطابق یہ زیورات زیادہ تر مصر کے مقامی لوگوں کے تھے جو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانتاً رکھوائے ہوئے تھے۔ اصل میں کیا ہے، جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو اس وقت بھی بنی اسرائیل کے پاس قبطیوں کے بہت سے زیورات امانت کے طور پر موجود تھے جو وہ ان کے مالکوں کو واپس کرنے کے بجائے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، تو جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو اس وقت بنی اسرائیل کے پاس قبطیوں کے زیورات تھے، امانت کے طور پر رکھے ہوئے تھے، جو ان کے مالکوں کو انہوں نے واپس کیے بغیر اپنے ساتھ وہ لے آئے تھے۔ سامری نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت سارے قافلے سے وہ زیورات اکٹھے کیے، باقاعدہ ایک بھٹی بنا کر ان زیورات کو گلایا اور ایک ماہر کاریگر کی طرح بچھڑے کی شکل اور جسامت کا ایک مجسمہ تیار کر دیا۔ اس نے اس مجسمے میں کچھ ایسے سوراخ رکھے جس میں سے ہوا گزرتی تو کچھ آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد سامری نے اعلان کر دیا کہ یہ بچڑا تم لوگوں کا خدا ہے، اور موسیٰ اصل میں مغالطے میں پڑ گئے ہیں جو وہ خدا سے ملنے کوہ طور پر چلے گئے ہیں، گویا کہ خدا تو یہیں پر آ گیا ہے۔ تو اس نے بچڑے کا مجسمہ بنایا اور اس میں کچھ ایسے سوراخ رکھے جس میں سے ہوا گزرتی تو کچھ آواز سنائی دیتی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد سامری نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ بچڑا تم لوگوں کا خدا ہے، اور موسیٰ کو دراصل مغالطہ ہو گیا ہے، وہ جو خدا سے ملنے کوہ طور پر چلے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ واقعہ تو ادھر پیش آیا، اور اس واقعے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محبت اور ملاقات کے جذبے سے وقت مقررہ سے پہلے ہی کوہ طور پر چلے گئے تھے۔ یعنی وقت سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا تھا، اس وقت مقررہ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے، اور ان کا یہ جذبہ صرف اور صرف محبت اور ملاقات کے شوق کی وجہ سے تھا، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب طلبی فرما لی، جواب طلبی ہو گئی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہم اس کو پڑھیں گے، وہاں الفاظ ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ
عن قومک یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام تم اپنی قوم کو چھوڑ کر وقت سے پہلے آ گئے ہو۔ اس پر آپ نے جواب دیا وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، کہ اے پروردگار میں تو تیری محبت اور تجھ سے گفتگو کرنے کے شوق میں اس لیے جلدی آیا تھا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام تو شاباشی کی امید رکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کو شاباشی ملے گی، لیکن جلدی آنے پر وہاں الٹا ڈانٹ پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ واقعے کے اس پہلو سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر اور بھلائی کے معاملے میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور ہر کام قاعدے کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ آگے اسی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں راستہ بتلا سکتا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں راستہ بتلا سکتا ہے۔ اگرچہ اس مجسمے سے کچھ آواز نکلتی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کوئی معنی کے ساتھ بات کرنے کی قابل ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی انداز میں وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود آیت کا آخری حصہ ہے اتخذوہ وقالوا ظالمین، اسی کو وہ معبود بنا بیٹھے اور وہ تھے بہت ظالم۔ اتخذوہ وقالوا ظالمین، اسی کو وہ معبود بنا بیٹھے اور وہ تھے بہت ظالم۔ اور دیکھیے یہ بات آج تو بہت اچھی طرح سے سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ آج کل جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی آواز نکالتے ہیں، بلکہ آواز ہی نہیں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی، اور اس طرح شرک جیسے ظلم عظیم کے وہ مرتکب ہو گئے، یعنی وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن گئے۔ آگے چلتے ہیں آیت 149 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، دیکھیے آیت سے ہی سارے الفاظ، سارا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ پچھتائے اور سمجھے کہ بے شک ہم گمراہ ہو گئے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمیں بخش نہیں دیا تو ہم ہو جائیں گے بہت خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ پچھتائے اور سمجھے کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمیں بخش نہیں دیا تو ہم ہو جائیں گے بہت خسارہ پانے والوں میں سے۔ دیکھیے وہ لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں منقسم ہو گئے تھے، یعنی اس معاملے میں 3 گروہوں میں وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ ساری قوم 3 گروہوں پر منقسم ہو گئی تھی۔ آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ قوم کا ایک بڑا حصہ وہ تھا جو اس گناہ میں بالکل شریک نہیں ہوا۔ نمبر 2، دوسرا گروہ وہ لوگ ہیں جو کچھ دیر کے لیے اس گناہ میں شریک ہوئے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس شرک میں پڑا رہا، مبتلا رہا۔ یہاں درمیانی گروہ کا ذکر ہے کہ غلطی کرنے کے بعد وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ گمراہی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ اور دیکھیے اس واقعے میں سب سے حیرت کا مقام یہ ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان لوگوں کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، ابھی حال ہی میں تو یہ لوگ مصر سے نکلے تھے، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا اور ان لوگوں کا خیریت کے ساتھ اس غلامی کی زنجیر سے آزاد ہونا، اس غلامی کی زنجیر سے نکل آنا جس سے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، کوئی گمان ہی نہیں تھا۔ اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات بالکل ابھی تازہ ہی تھے اور انہیں کو معلوم تھا کہ یہ جو کچھ ہوا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہوا، کسی دوسرے کی طاقت اور قدرت کا اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں تھا، مگر اس پر بھی انہوں نے اپنے پیغمبر سے ایک بناوٹی خدا طلب کیا اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے جاتے ہی خود ایک بناوٹی خدا بنا ڈالا۔ یہی وہ حرکت ہے، جی ہاں یہی وہ حرکت ہے جس پر بنی اسرائیل کے بعض فقہا یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے بعض انبیاء نے بھی خود اپنی قوم کو اس بدکار عورت سے تشبیہ دی ہے جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے دل لگاتی ہو، اور وہ عورت جو پہلی رات میں بھی بے وفائی سے نہ چوکی ہو۔ یہی وہ حرکت ہے جس پر بنی اسرائیل کے بعض انبیاء نے خود اپنی قوم کو اس بدکار عورت سے تشبیہ دی ہے جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے دل لگاتی ہو، اور وہ عورت جو پہلی رات میں بھی بے وفائی سے نہ چکی ہو۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کے خود انبیاء اپنی قوم کو یہ تشبیہ دیتے ہیں۔ سورہ اعراف کی اس آیت یعنی 149 میں سقط فی ایدیہم کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے جس کے لغوی معنی تو یہ ہیں واو اور لما، جب سقط ایدیہم گرے اپنے ہاتھوں میں، لیکن عربی محاورے کے مطابق نادم اور شرمندگی کے معنی میں اس محاورے کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا اور جب وہ پچھتائے اور وہ جب نادم ہوئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، لفظی معنی گرے وہ اپنے ہاتھوں میں، اور عربی محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ اور جب وہ پچھتائے، نادم ہوئے۔ آگے چلتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 150 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر، افسوس کرتے ہوئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر، افسوس کرتے ہوئے۔ دیکھیے آیت میں غضبان کا لفظ آیا ہے، غضبان یہ رحمان کی طرح فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی اس حرکت پر نہایت غضبناک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تو ویسے ہی جلالی تھا، اور قوم کے اس جرم اور گمراہی کی نوعیت بھی بہت بڑی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر ہی بدلا دیا تھا کہ آپ کی قوم فتنے میں پڑ چکی ہے، لہٰذا آپ کا غصہ اور غم اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آیت کے اگلے الفاظ ہیں اس کا ذکر ہے، آیت کے اگلے الفاظ میں اس کا ذکر ہے قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، آپ نے فرمایا بہت بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد۔ یہ خطاب حضرت
ہارون علیہ السلام سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد۔ یہ خطاب حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے بھی۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی؟ یعنی اگر سامری نے فتنہ کھڑا کر ہی دیا تھا تو تم لوگ بغیر سوچے سمجھے اتنی جلدی اس کے کہنے میں کیوں آ گئے ہو کہ کم سے کم تم میرے آنے کا انتظار ہی کر لیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے الفاظ ہیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور آپ نے وہ تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور ایک طرف رکھ دیں، یعنی آپ وہی طور سے جو تختیاں لے کر آئے تھے وہ ابھی تک آپ کے ہاتھ میں ہی تھیں، تو آپ نے ان تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ اور الفاظ ہیں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑے اور اپنی طرف کھینچے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر گیا تھا، میرے بعد تم نے یہ کیا کہ یعنی تم نے قوم کے لوگوں کو اس بچڑے کی عبادت سے روکا کیوں نہیں تھا؟ میں تو تمہیں اپنا خلیفہ اپنا جانشین بنا کر گیا تھا، تم نے میری قوم کے لوگوں کو اس بچڑے کی عبادت سے روکا کیوں نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت ہارون علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر کتنی عاجزی ہے آگے الفاظ سے خود ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ابن امہ ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں جائے، حقیقت میں مجھے قوم نے دبا لیا تھا۔ اے میری ماں جائے، حقیقت میں مجھے میری قوم نے دبا لیا تھا اور وہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے۔ وقادوا یقتلوننی کے الفاظ ہیں اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی وہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ شماتت اعداء یہ محاورہ اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی کسی کی توہین اور بے عزتی پر اس کے دشمنوں کا خوش ہونا اور ہنسنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ سے درخواست کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب اس طرح میرے بال کھینچ کر آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کریں، یعنی آپ مجھے ان ظالموں کے ساتھ صف میں کھڑا نہ کیجئے، میں اس معاملے میں ہرگز ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو انہیں بارہا اس سے منع کرتا رہا۔ دیکھیے آگے چلتے ہیں آیت 151 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار تو بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب یہ پوچھ گچھ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بات صاف ہو گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ظلم سے روکا تھا، ان کے روکنے پر بھی یہ لوگ نہیں مانے اور قریب تھا کہ وہ ان کو قتل کرتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دعا کرتے ہوئے رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار تو بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں
تھوڑی وضاحت اور بھی ہے، اور اس وضاحت میں حضرت ہارون علیہ السلام پر جو یہود کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے اس سے آگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔